حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کربلا میں ایک اصول کی خاطر اپنی جان دی۔ اصول کیا تھا؟ اصول یہ تھا کہ کسی فاسق فاجر اور اپنے نانا کے جو دین کی بنیادی اصول تھا کہ اقتدار کا حق، حکمرانی کا حق، صرف ایک دینی ریاست کے اقتدار کا حق جو ہے وہ رجل صالح کو حاصل ہے کہ جو دیندار ہوں، شریعت کا پابند ہوں، اسلام قرآن اور حدیث کے مطابق اس کی زندگی ہو، امانت دار ہوں، ایماندار ہوں، صادق ہوں، امین ہو، یہ اس کی کوالیفیکیشن تھی۔ دیانت، امانت، صداقت، شجاعت، اور یہ کسی بھی اسلامی ریاست کے سربراہ کے لیے۔ دیکھیں میں کسی اور ادارے میں نہیں جاؤں گا، جامعہ قادریہ طیبیہ میں اگر آپ نے کسی استاد کی، ٹیچر کی اپائنٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط تو ہوتے ہیں نا جی؟ اس نے ڈگری لی ہو، جو آپ کی کامل کی ڈگری ہوتی ہے، کامل کی ڈگری ہو، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، اس کا کردار ٹھیک ہو، سکل، ٹیچنگ سکل، جو پڑھانے کا اس کا سکل جو ہے وہ صحیح ہو، یہ بنیادی چیزیں ہوتی۔ آپ ڈرائیور رکھتے ہیں اپنے لیے تو اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی ڈرائیونگ صحیح ہے، ذمہ دار ہے یا نہیں، یہ کوئی نشہ وشہ تو نہیں کرتا، یہ سپیڈ تو زیادہ نہیں کرے گا۔ تو یہ اگر یہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر ایک کوالیفیکیشن رکھی گئی ہے، آپ کے ڈرائیور سے لے کر، چوکیدار سے لے کر اور سربراہ تک ایک کوالیفیکیشن جو ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے، ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے کوالیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک ریاست کا جو امیر ہے اسلامی ریاست کا، اس کے لیے اس کی کوالیفیکیشن ہے، اور اس کی کوالیفیکیشن ہے کہ وہ دیانتدار ہو، امانت دار ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، صادق ہو، امین ہو، اس کی یہ کوالیفیکیشن ہوتی ہے۔ اور جب وہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا اور اسے اپنے اقتدار کی اوپر ایک مہر کی ضرورت تھی کہ جو اس کو یہ تمام کوالیفیکیشن اس کی جو ہے، ایک ایسی شخصیت اس کے اقتدار کے پہ اوپر ایک ایسی مہر ثبت کرے، ایڈمنیٹی اس کو ایسی ملے کہ اس کو ساری امت جو ہے وہ تسلیم کر لے۔ تو اس وقت سب سے جو معتبر شخصیت تھی، جس کی تصدیق، جس کے مہر لگانے سے، جس کے بیعت کرنے سے یزید کو وہ سرٹیفکیٹ مل جاتا کہ وہ صادق بھی ہے، وہ امین بھی ہے،
وہ امانت دار بھی ہے، وہ صوم و صلات کا پابند بھی ہے، وہ متقی بھی ہے۔ تو میرے ساتھیوں، بات اقتدار کی یا بات ایک زندگی گزارنے کی، بات عزت یعنی دنیائی فوائد کی اگر ہوتی تو یزید نے جب آپ کو پیغام دیا تو آپ جا کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت تو ہو جاتی، لیکن اسلامی مملکت کا جو بلڈنگ، جو عمارت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی، جن بنیادوں پہ یہ عمارت کھڑی تھی، یہ دین کی یہ عمارت دھڑام سے گر جاتی، دھڑام سے یہ عمارت گر جاتی، اور پھر کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور یہ امام حسین کے سامنے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سامنے دو باتیں تھی۔ آپ کو علم تھا کہ مجھے شہید کیا جائے گا، آپ کو علم تھا کہ میں مارا جاؤں گا، آپ کو علم تھا کہ خاندان نبوت میں کسی کو حد الوسع نہیں چھوڑا جائے گا کہ وہ یزید کی یزیدیت کو چیلنج کرے۔ تو اگر عام زندگی کی بات ہوتی تو امام حسین زندگی کے بدلے میں، آسائشوں کے بدلے میں، حضرت امام حسین آپ کو شاید زندگی مل جاتی، آسائشیں مل جاتی، یزید اقتدار پہ تھا، جو مانگتے آپ کو مل جاتا، خزانے کھول دیے جاتے، لیکن ایک طرف دنیائی یہ جو طاقت ہے، ایک طرف یہ تھی، دوسری طرف ان کی جان کی قربانی جس کی ضرورت تھی، دوسری طرف ایک چیلنج تھا جو نبوت کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا تھا، جو نبوت کے اس عمارت کو ملیا میٹ کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہ ڈیسائیسو موومنٹ تھا، اور ساتھیوں بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کے ساتھ معصوم بچے بھی ہیں، خاندان بھی ہیں، گھر کے افراد بھی ہیں، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ بس آئیں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں، آپ کے بچے بھی محفوظ ہیں، آپ کے جو آپ چاہتے ہیں آپ کو بھی مل جائے گا۔ لیکن یہ حسین تھے، اور یہ اگر اس وقت یزیدیت کے ہاتھ پہ امام حسین بیعت کر لیتے تو آج اسلام جو ہے اس کا کیا حشر ہوتا۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جب بھی اسلام کی عظمت، اسلام کے اصول، حضور کے دیا ہوا تعلیمات، آپ نے جو کچھ ہمیں دیا وہ خزانہ، جب بھی اس کی بقا کی جناب سوال ہوتا ہے تو پھر حسینیت سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، حسینیت سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور آج اللہ کے فضل سے کہ کربلا کے اندر آپ نے خود کو قربان کر دیا، بچوں کو، گھر والوں کو، لیکن یزید کے سامنے، یزیدیت کے سامنے سر نہیں جھکا۔ ایک کربلا کی خاک
اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر خواجہ بطول، کہ کربلا کے اندر آپ نے سب کچھ قربان کیا۔